ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر ڈرنے کا حکم کیوں ہے؟ کس لیے؟ ایاذ باللہ وہ ایذا دیتا ہے، وہ ستاتا ہے، ایاذ باللہ، الیاذ باللہ وہ دشمنوں کی طرح دشمن ہے نہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ شعر مجھے کم آتے ہیں، اگر پڑھوں تو سبحان اللہ، نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دو چار آیتیں جو الحمدللہ مجھے یاد ہیں وہ پڑھوں گا تو چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے خزانے میں قرآن پاک سے تو اونچا کلام کوئی نہیں، تو سبحان اللہ کہنا سنبھال کر کیوں رکھا ہوا ہے جی؟ یہ میرا توفیق الہی سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے کہ انشاءاللہ مولا تعالی توفیق الہی سے چند بابرکت کلمات قرآن کریم کے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو اب آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا، لیکن سینے کے اندر دھڑکنے والا دل جو ہے انشاءاللہ مجبور کرے ہمیں اور آپ سب کو کہ ہم سبحان اللہ کہیں۔ حضرات گرامی قدر، بندے کی زبان پہ جب سبحان اللہ کا مبارک کلمہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، چار مرتبہ کہا، 10 مرتبہ کہا، مسلسل کہے جاتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والو کسی کے دروازے پر منگتا اگر بار بار کہے تیری خیر ہو تیری خیر ہو تیری خیر ہو، آخر اس کو رحم آ ہی جاتا ہے، وہ اس کی جولی میں خیر ڈال ہی دیتا ہے۔ بار بار کہو کہ اللہ پاک ہے، کرم کرے گا، ہمیں بھی پاک فرما دے گا، ہمیں بھی پاک فرما دے گا۔ لیکن دہائی دے دو کہ اللہ پاک ہے، یا اللہ تو ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک، ہر آلودگی سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر شکست و ریخت سے پاک، ہر فنا سے پاک، بقا تیری شان ہے، تو سبحان ہے، پاک ہے ہر عیب سے۔ بار بار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ فرمائے میرے دروازے پر میری پاکیزگی کی دہائی دینے والوں، میں نے بھی تمہیں پاک فرما دیا ہے، میں نے بھی تمہیں پاک کر دیا ہے۔ تو حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے کیوں ڈریں؟ لما، کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم ایمان والوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ تعالی ایمان والوں کا، اور کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا وارث ہے، اللہ ایمان والوں کا مالک ہے، اللہ ایمان والوں کا متولی ہے، اللہ ایمان والوں کا کفیل ہے، نصیر ہے، حفیظ ہے، ناصر ہے، محارس ہے، محافظ ہے۔ یہ سارے معانی جو ہیں ولی کے دامن میں آتے ہیں۔ جب اللہ ولی ہے ہمارا، مددگار ہے ہمارا، تو پھر ڈریں کیوں؟ کیوں ڈریں؟ کیوں ڈریں؟ حکم بار بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بظاہر اعتراضاً نہیں، استکشافاً، سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا حکم ہوتا ایھا الیہود اتقوا اللہ، یا ایھا الکافرون اتقوا اللہ، یا ایھا المخالفون، یا ایھا المنافقون اتقوا اللہ۔ او منافقو اللہ سے ڈرو، او یہودیو اللہ سے ڈرو، او سکھو ہندوؤں اللہ سے ڈرو۔ ان بے ایمانوں کو کہا ہی نہیں، ایمان والوں سے فرماتا اللہ سے ڈرو، ایمان والوں سے فرماتا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو راز ہے اس میں کہ ایمان بھی دے دیا،
ایمان کا شرف بھی بخشا، دل میں ایمان کا نور روشن کر دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کس لیے؟ کس بنا پہ؟ وہ ظالم نہیں، جابر نہیں، وہ قطعاً دشمن نہیں، وہ تمہارا مددگار ہے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ ڈرو کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہو کوشش ہوتی ہے کہ ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا میں وہ اللہ ہوں جو تمہیں بڑی نعمتیں دیتا ہوں، مفت میں دیتا ہوں، دیکھنا کہیں میری نافرمانی کر کے مجھے ناراض نہ کر دینا، ناراض نہ کر دینا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن علی ویل شریف، علماء اہل سنت۔ بیٹا جاتا ہے سفر پر، باپ کہتا بیٹے خیال رکھنا، ہوش سے جانا، ہوش سے سفر کرنا، الرٹ رہنا، بے ہوش نہیں ہونا، سونا نہیں ہے، خیال رکھنا، ذرا پوری توجہ رہے۔ بچے سے کہتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے، کیوں؟ اس کی جیب میں خرچہ ہے، اس کی جیب میں کرایہ ہے، اس کی جیب میں کتنے ہزار پاؤنڈ ہے، ڈالر ہیں، روپے ہیں، اس کے کہتا ہے خیال کرنا، ڈرنا کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، قیمت بڑی ہے، قیمتی دولت ہے تیری جیب میں نہ۔ جس کلاش اور کنگال کے پلے کچھ نہیں، اسے کون کہتا بھی خیال سے جانا؟ جو کہتا ہے پلے تو ہے کچھ نہیں، جیب خالی، کیسا خالی، ہاتھ خالی، جیب خالی، سر پہ پگڑی رکھنے کی عادت نہیں، ورنہ کہتا پگڑی بھی خالی ہے، کیونکہ دور ایسا ہے۔ یہاں نہیں کہتا میں ڈرتا کیوں، مجھے الحمدللہ خوب ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں، دستاریں بھی نظر آ رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ اگر دور دور تک درخت پھلے پھولے نظر آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گارڈنر بڑا عظیم ہے، یہ مالی بڑا عظیم ہے، بڑا بیدار ہے، جو کہ وقت پہ پانی دیتا ہے، سنبھالتا ہے، کیونکہ اس کے درختوں کو پھل لگا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن علی گوجرا شریف، حسن علی دادو شریف، حسن علی ویل شریف، جیوے 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 جیوے، آمد پیشوا، آمد مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، سب منگتے بیٹھے ہیں اہل اللہ کے، الحمدللہ۔ جس کو جہاں سے خیر ملا ہے وہ دہائی دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور جن کلاشوں کو کچھ نہیں ملتا وہ کیوں دہائی دیں گے جی یا فرید، وہ کیوں کہیں گے یا شاہ نقشبند، وہ کیوں کہیں گے یا غوث اعظم، اور یہ وہی نام لے گا جس کی جھولی میں خیرات نظر آ رہی ہے۔ درخت ہے، دور دور تک سرسبز درخت ہیں، سبز پتے، کھلے پھول اور میٹھے پھل۔ دیکھنے والا کہتا ہے مالی زندہ ہے، مالی زندہ ہے، گارڈنر زندہ ہے، جبھی درخت پھلے پھولے سرسبز ہیں، اسی لیے تو ہم اولیاء کو زندہ مانتے ہیں۔ یہ پسے خاکے مزار بھی چلے جائیں تو نگاہ بانی کر کے اپنے باغ کو اجڑنے نہیں دیتے، اجڑنے نہیں دیتے ہیں، اجڑنے نہیں دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسن علی گوجرا شریف، حسن علی دادو شریف، حسن علی ویل شریف، سرکار آغا جان صاحب، سرکار آغا جان صاحب، قبلہ پیر سائیں سرکار، قبلہ پیر سائیں سرکار، سید محفوظ الحق شاہ صاحب، سید محفوظ الحق شاہ صاحب، علماء اہل سنت۔ فقیر حقیر کی گفتگو کا ایک رخ آپ کی توجہ سے متعین ہو رہا ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ ضرور فرمائیں گے جی، کیونکہ قرآن و سنت کی ترجمانی میں اگر توجہ نہ ہو، نہ کہنے والا کہہ سکتا ہے، نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو کائنات میں ظاہر ہوا، سب سے پہلا وہ کیا ہے؟
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا گوجرا والو، بورے والو، پاکستان والو، پوری دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو، مولا کیا یاد رکھے؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو میں آپ پہ چلتے چلتے سوالات کروں گا انشاءاللہ، اور امید یہی ہے کہ آپ مجھے جواب دیں گے۔ آپ کے مرشدان طریقت مشائخ اہل سنت سے سوال نہیں کروں گا، آپ پر میرا سوال ہوگا، تاکہ ہم یہ جائزہ تو لے سکیں کہ اگر کسی کے ٹکڑے کھائے ہیں تو پھر اس کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اگر ہمیں جواب نہیں ہے تو غیر کو ہم کیا، یعنی اسے چپ کیسے کریں، اس کو چوٹی سے کیسے پکڑیں؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن شریف میں بار بار رب نے فرمایا یاد کرو، جبکہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو، یہ تو ہے نا۔ فقیر کو ایک آیت پاک یاد ہے جو کہ پہلے پارے میں آتی ہے، پھر بنی اسرائیل میں بھی ہے، پھر جناب محترم یہ سورۃ الکہف میں بھی ہے، پھر یہ طٰہٰ میں بھی ہے، آگے پیچھے بھی ہے کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے، لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ جگہ جگہ آتا ہے۔ ذرا مہربانی فرما کے اول سے لے کے آخر تک سارا قرآن پاک اگر آپ نے پڑھا ہے تو مجھے ایک آیت ایسی دکھا دیں کہ رب نے فرمایا یاد کرو جب کہ میں نے فرشتوں سے فرمایا مجھے سجدہ کرو۔ مجھے سجدہ کرو۔ بے نیاز مسجود تو ہے، معبود تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، جی الہ تو ہے، الوہیت تیری شان، ربوبیت تیری شان، تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ تو بظاہر تو یہ چاہیے تھا، میں نے فرشتوں سے فرمایا میرے فرشتوں مجھے سجدہ کرو، اسجدوا لی، اسجدوا لی، اسجدوا لی۔ اپنے لیے پورے قرآن میں فرشتوں سے نہیں فرمایا مجھے کرو سجدہ، لیکن اپنے فرشتوں سے بار بار فرماتا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو جی پہلے 15 لمحات جو ہوتے ہیں نا 15 منٹ، وہ میرے لیے ریڈنگ کے ہوتے ہیں، مطالعے کے۔ جب میں فیس ریڈنگ کر لوں گا نا کہ آپ کے چہرے الحمدللہ فریش ہیں، افراتفری ختم ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ توفیق الہی سے باز بھی ہوگا۔ ابھی کچھ میری آزمائش ہو رہی ہے، یہ چلتا ہے یا یعنی بیٹھ بھائی، میں کوئی دعویٰ نہیں ہے نہ کہنے کا نہ کچھ سنانے کا، لیکن دعویٰ یہ ضرور ہے کہ جن علماء کے ٹکڑے کھائے ہیں اگر موقع دو تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے کریم ہیں، وہ کتنے کریم ہیں، وہ کتنے عظیم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو یہ کہے کچھ نہیں دیتے وہ غلط کہتا ہے، اگر کچھ نہیں دیتے تو ان منگتوں کی جھولی میں خیرات کہاں سے نظر آ رہی ہے، کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ اور اگر ان کے پاس ہے وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے، وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے، تو پھر کیا پتا چلا؟ اب ٹھیک تو ہوتا ہے، وہ مانتا تو نہیں، لیکن وہ بار بار جو یہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دینے والے دے نہیں سکتے تھے تو ہزاروں کو نہ دیتے، اور اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تیری جھولی اس لائق نہیں ہے کہ خیر ڈالی جائے۔ اس کو ملا کچھ نہیں، کی جھولی خالی ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں خیر آئے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے سجدہ کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ صوفیاء کی محفل ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی محفل ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی حص بہت نازک حص ہے، اور اس حص کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حص کو ہم سلام کرتے ہیں، یہی ہماری آبرو ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضرات گرامی قدر، رب کریم نے فرمایا اسجدوا لآدم،